پھر حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یوں مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ذوالحج کا بابرکت مہینہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مکہ ہے، البلد الامین ہے، امن والا شہر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سے کہ اے لوگوں آج کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج عرفات کا دن ہے جو تمام سال میں سب سے بابرکت دن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، اسی طرح تم لوگوں کی جانیں، تم لوگوں کے مال اور تم لوگوں کی عزتیں ایک دوسرے پر حرمت رکھتی ہیں۔ ان کی حفاظت، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت اور ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت اسی طرح تم پر فرض ہے، اسی طرح تم پر لازم ہے جیسے تمہارے دلوں میں اس شہر مکہ کی حرمت ہے، اس مہینے ذوالحج کی حرمت ہے اور اس دن عرفات کے دن کی حرمت ہے۔ فضیلت و برتری کا معیار صرف اور صرف اعمال صالحہ، اچھا کردار ہے، نیکوکاری، یہ وہ رحمت کا پیغام ہے جو نوع انسانی کو ملتا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لیکن ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے اس معاشرے میں جہاں عصبیتیں تھیں، جہاں نسلی تفاخر تھا، یہاں اس تفاخر کی بنیاد پر لڑائیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے آہنگ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے بنی نوع انسان تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا گیا ہے، یہ جو قبائل کی تقسیم ہے یہ محض شناخت کا ذریعہ ہے، تم میں عزت والا کون ہے، تم میں برتری والا کون ہے، کس کو مقام فضیلت حاصل ہے، وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اگر انسانی تاریخ کا مشاہدہ کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، اور وہ بڑی تبدیلی اسی وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ذریعے تمام انسانوں، نہ صرف تمام انسانوں بلکہ ساری مخلوق کے حقوق کا تحفظ ہوا، جانوروں کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماحول کے حقوق، رہنے والے ارد گرد لوگوں کے حقوق، اور یہ ایک وہ جامع پیغام تھا جس پیغام نے اسلام کی کامیابی میں بنیادی، اساسی اور مرکزی کردار ادا کیا۔ ناظرین و سامعین محترم، اس ربیع الاول کے مقدس مہینے میں میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بار 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 پڑھنے کی تلقین کی ہے، اور جہاں جہاں بھی اسلامی تہذیب پہنچی وہاں علم کے ادارے بنے، علم عام ہوا، اور نئی نئی دریافتیں کرنے کے لیے، نئے نئے علوم کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے کوششیں کی، اور ایک اتنا بڑا ذخیرہ لکھی ہوئی کتابوں کا، عملی تجربات کا چھوڑا کہ اس سے پھر عالم انسانیت نے اور آگے بڑھنا شروع کیا اور علم کو فروغ ملا۔ ناظرین و سامعین محترم،
ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کی تفریق کیے بغیر عدل کا، انصاف کا حکم عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اس ارشاد سے اپنے ماننے والوں کو آگاہ کیا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کی طرف نہ اکسائے کہ تم اس کے خلاف ظلم کرو، عدل کا دامن تھام کے رکھو، اس لیے کہ عدل ہی اللہ رب العالمین کی قرب کی منزلوں کو طے کرواتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف معاندانہ سازشیں کرنے والے اپنے فیصلوں کے لیے بارگاہ نبوت کا انتخاب کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے عدل کے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو بھی قواعد کے مطابق کیا، اور اس میں قرآن کریم میں بہت واضح طور پر آیا کہ جنگ کی بھی بنیاد عدل پر ہوگی، اور کسی قوم کی دشمنی آپ کو عدل سے دستبردار ہونے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اسلام کے مطابق جنگ ایک عارضی طریقہ ہے، اصل جو مسئلہ ہے، اصل جو اصول ہے وہ امن کا ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، آج دنیا امن کی تلاش میں ہے۔ اللہ پاک نے بیت اللہ کو امن کا گہوارہ بنایا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ مکے کی فتح بظاہر تو وہ ایک عسکری کارروائی لگتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کو فتح کرنے سے زیادہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا چاہتے تھے، چنانچہ فرما دیا جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے وہ بھی امن میں، جو سب سے بڑے مسلمانوں کے دشمن ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں، جو اپنے ہتھیار پھینک دے وہ بھی امن میں، یعنی ہر وہ شخص جو مسلمانوں سے نہیں لڑنا چاہتا اس کو امن دے دیا گیا، اور اس امن کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکے کی کایا پلٹ گئی، فوجیں علاقے فتح کرتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل فتح کیے۔ امن جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام نے اس کی دعوت دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو تمام کے تمام اسلام میں، سلامتی میں، امن میں داخل ہو جاؤ۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے خانہ کعبہ، تو روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس عمارت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے خانہ کعبہ، میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں اور اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے تمہیں بنایا ہے کہ ایک مومن کی جان کی حرمت تمہاری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ ہے وہ پیغمبرانہ انقلاب، اور یہ ہے وہ کردار کی بنیاد پر دنیا کے دلوں میں گھر کرنے والی بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قیام امن کی ضامن ہے۔ آپ نے فتنہ و فساد کو ختم کر کے امن کا شاندار اسوہ چھوڑا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا بِالْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ یعنی جب امن کی ایسے کوئی لوگ ہوں گے یا ایسے گروہ ہوں گے جو امن کو غارت کریں گے یا فساد کریں گے، تو ان کے عارضی طور پر ان سے آپ جنگ کریں گے، لیکن جنگ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنگوں میں جب صحابہ کرام کو بھیجتے تو یہ احکامات جاری کرتے کہ آپ کسی بوڑھے کو قتل نہیں کریں گے، کسی خاتون کو قتل نہیں کریں گے، کسی بچے کو قتل نہیں کریں گے، پھلدار درخت نہیں کاٹیں گے، فصلوں کو نہیں جلائیں گے، وہ لوگ جو گرجا گھروں میں اپنے عبادت خانوں میں بیٹھے عبادت میں مصروف ہیں ان کو تنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک قاعدہ اور کلیہ بنا دیا گیا۔ اگر انسان کے اندر امن ہوگا تو باہر بھی وہ امن کا قیام اس کے لیے آسان ہوگا، لیکن اگر اندر سے انسان میں امن نہیں ہوگا، اس کے اندر فتنہ انگیزی یا بدامنی کی کیفیت ہوگی، تو وہ ایک معاشرے میں بھی امن نہیں پھیلا سکتا۔ لیکن آج ہم ایسا کوئی نظام قائم نہیں کر سکے
نہ اقوام متحدہ کے ذریعے سے، نہ OIC کے ذریعے سے کہ کمزور کو طاقتور کی دست برد سے بچایا جا سکے. اور پھر یہ خلفشار ہوتے ہوتے نسلوں کے درمیان تقسیم ہوئی، پھر فقہی مسائل کے درمیان تقسیم ہوئی، اور یہ انسانیت خانوں میں بڑھتی جا رہی ہے اور تشدد بڑھ رہا ہے. واللہ لا يحب الفساد. مختصر سی بات ہے، قرآن کریم نے ایک آیت میں ایک قوم کا واقعہ بیان کیا ہے. وضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنۃ مطمئنہ. اللہ نے مثال دی ایک قوم کی، ایک وطن کی، ایک ملک کی کہ وہاں پر امن تھا، استقرار تھا. پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ. ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، جھٹلا دیا، نافرمانی کی. تو اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف. تو اللہ نے ان کو اس عمل کے بدلے میں، نافرمانی کے بدلے میں، بھوک اور بد امنی کا مزہ چکھایا. اسلام